صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صدا بلند ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ جو جتنے یہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کے لیے جہاں جلوہ گر ہیں، اس نقشے کو آپ نے شاعرانہ انداز کے اندر تحریر فرمایا. سنیے گا. جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے گے، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے گے، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا، جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا، تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں. تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں. پیر صاحب کا انداز تخیل دیکھیے. یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، یہ ایک ہم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں. یہ ایک ہم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں. کیونکہ وہ بارش پتھروں کی مکہ و طائف کی گلیوں میں، دشمنوں کا ذکر ہوا، وہ بارش پتھروں کی مکہ و طائف کی گلیوں میں، ستم لوگوں کے آقا کی دعائیں یاد آتی ہیں. یہ ایک غم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے.
انداز تخیل دیکھیے، پیر صاحب لکھتے ہیں جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ نصیر ہم میں، بڑا مزہ کا مصرع کے حوالے کر رہا ہوں، اگر پسند آئے تو سبحان اللہ بنتی ہے۔ نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، بس کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے۔ اب آواز آنی چاہیے، پوری مسجد گونج جائے حضور کی بارگاہ میں، اس عقیدے سے نظریے، اس عقیدے اور اس نظریے سے کہ ہم پڑھتے ہیں کملی والیہ کا، ہمارے درود و سلام کو سنتے پہچانتے اور جواب بھی عنایت فرماتے، آواز آنی چاہیے، گونج آنی چاہیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ طاہر بھائی کلام ہے حضرت اقبال عظیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ محمود صاحب یہ وہ ہستی ہے جو بظاہر آنکھوں سے بینا تھے، لیکن دل کی آنکھیں اتنی روشن اور منور تھی کہ کیا ہی کہنے۔ سنیے گا، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، سوز دل چاہیے۔ اور کیا ہی مزے کا مصرع ہے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ توجہ ہے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں،
ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشمے تر چاہیے. کیا ہی مزے کا مصرع ہے. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں, توجہ. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں, لب کو شاعری کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشمے تر چاہیے, سوز دل چاہیے. اور اپنی روداد غم میں سناؤں کسے, میرے دکھ کور کوئی سمجھے گا کیا. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے, میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا. جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا, میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے, سوز دل چاہیے. قبلہ طاہر صاحب, رونق زندگی کی بہت دیکھ لی, اب بھی آنکھوں کا اپنی کروں گا بھی کیا. اب نہ کچھ دیدنی ہے نہ کچھ گفتنی, مجھ کو آقا کی بس نظر چاہیے, سوز دل چاہیے. اور میں گدائے در شاہ کونین ہوں, شیش مالوں کو مجھ کی تمنا نہیں, ہو میسر زمین پر کے زیر زمین, مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے, سوز دل چاہیے. اور مکتا ہے کہ مدحت سرور دو جہاں کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو. مدحت سرور دو جہاں کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو. فن شعری ہے. حضرت اقبال عظیم سے کسی نے پوچھا کہ نعت بظاہر کوئی فن دکھانا نہیں ہے, نعت فقط حضور علیہ الصلوۃ کی مدح سرائی ہے, حضور کی ثنا گستری ہے. نعت فن سکھانا یا فن دکھانا نہیں ہے. اقبال عظیم کہتے ہیں کہ مدحت سرور دو جہاں کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو. فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ, نعت کہنے کو خون جگر چاہیے, سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے. ہوں میسر مدینے کی
گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے